اسرائیل کی دہشت گردی نسل کشی کا سلسلہ جاری، اسرائیلی بمباری سے مزید 425 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 6000 کے قریب پہنچ گئی، 18,000 سے زائد زخمی۔ غزہ کے 35 میں سے 12 ہسپتالوں نے کام بند کر دیا، 72 میں سے 46 طبی مراکز غیر فعال ہو چکے۔ مسلسل حملوں میں ڈاکٹروں سمیت طبی عملے کے 65 ارکان شہید۔ قابض فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی کارروائیاں وسیع اور زیادہ خطرناک تنازع کی صورت اختیار کر سکتی ہیں، پاکستان نے خبردار کر دیا۔ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا، صورتحال کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو اس تنازع کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ پاکستان فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے ایک مرتبہ پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بغاوت پر اکسانے کے کیس کی سماعت۔ عدالت نے پولیس کو ہدایت کی، شہباز گل جب بھی نظر آئیں انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ وفاقی حکومت کی غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو وطن واپسی کا سلسلہ جاری، اب تک کل 67,980 افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی۔ افغان شہری بذریعہ تورخم اور چمن بارڈر اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ کبھی ملی ہی نہیں، یوسف رضا گیلانی کا شکوہ۔ کہتے ہیں آئندہ انتخابات کا فیصلہ عوام کریں گے، پی ٹی آئی کے جو معاملات عدالتوں میں ہیں ان کا فیصلہ عدالتوں کو ہی کرنے دیں۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں کی رقم میں اضافہ کر دیا گیا، ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سوار کو 500 روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ون وے کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو 3000 ادا کرنے ہوں گے۔ ہیڈ لائٹ روشن نہ کرنے پر موٹر سائیکل سوار کو 600 روپے، گاڑی والے کو 800 روپے ادائیگی کرنا ہوگی۔ نئی جرمانوں کا اطلاق 1 نومبر سے شروع ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی کراچی میں پیر بگھار سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ ملک کی معاشی مشکلات، سندھ کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا، ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ضروری ہے۔ امریکہ نے ایران پر فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کی حمایت کا الزام لگا دیا۔ حماس اسرائیل جنگ سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا، فلسطینی تنظیم حماس اور لبنانی حزب اللہ کو تہران کی حمایت حاصل ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ تنازع نہیں چاہتا۔ ایران یا اس کی پراکسیز نے کہیں بھی امریکی اہلکاروں پر حملہ کیا تو واشنگٹن فیصلہ کن کارروائی کرے گا۔ اور آئی سی سی ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے بنگلہ دیش کو 4 خانے چت کر دیا۔ جنوبی افریقہ کا بیٹرز کا شدید لاٹھی چارج، 383 رنز کے ہدف میں بنگلہ دیشی ٹیم 233 رنز پر ڈھیر۔ کوئنٹن ڈی کوک 174 رنز کی شاندار پاری کھیلنے پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔